بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 84 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے المستثنی بإلا، یعنی الا کے ذریعے سے استثناء کرنا۔ بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ وہ حکم جو مستثنی منہ پر لگا ہے وہ مستثنی پر نہ لگے، تو اس کے لیے ہم الا اور اس کے علاوہ اور بھی ادوات ہیں، حروف ہیں جن کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے اس سبق کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المستثنی یعنی بحث المستثنی۔ الدرس الاول، المستثنی بإلا، جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم استثناء کریں الا کے ذریعے سے، تو آئیے اسے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اس کی بہت ساری اقسام ہے، غیرہ سے کرنا، سوا سے مستثنیٰ کرنا یا استثناء کرنا۔ اس کے انشاءاللہ دروس آنے والے ہیں آگے بھی۔ الامثلہ، حضر الاصدقاء، تمام دوست حاضر ہوئے، الا علی، مگر علی حاضر نہیں ہوا۔ تو جیسا میں نے پہلے بتایا کہ وہ حکم جو مستثنی منہ پر لگا ہو مستثنی پر نہ لگے، یعنی کہ ہم نے علی کو اصدقاء پر جو حکم لگا ہے اس میں سے نکال دیا، اس میں سے اس کو مستثنی کر دیا، اس کی استثناء کر دی، تو حضور کا اطلاق اصدقاء پر تو ہوگا لیکن علی پر نہیں ہوگا۔ یہ کس کے ذریعے سے؟ الا کے ذریعے سے مکمل ہوا یا ثابت ہوا۔ دوسری مثال دیکھیں، حللت مسائل الحساب، میں نے حساب کے تمام مسائل حل کر دیے، الا مسئلۃ، مگر ایک مسئلہ میں نے حل نہیں کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ حکم، حل کرنے والا حکم تمام مسائل پر لاگو ہے یا منطبق ہے، لیکن ایک مسئلے پر نہیں۔ تو ایک مسئلہ اس میں سے مستثنی ہوا اور باقی مسائل جو ہیں وہ مستثنی منہ ہیں، ان میں سے ایک کو نکال دیا۔ قرأت الکتاب، میں نے کتاب کو پڑھا۔ اب اگر ہم اس طرح سے چھوڑ دیں گے قرأت الکتاب، تو مکمل کتاب میں نے پڑھ لی۔ سننے والا یہی سمجھے گا کہ میں نے مکمل کتاب پڑھ لی یا مطالعہ کر لی، لیکن جب میں کہوں گا قرأت الکتاب الا صفحتین، مگر 2 صفحے باقی ہیں، یعنی 2 صفحوں کا بھی میں نے مطالعہ یا اس کو نہیں پڑھا، تو یہ کس کے ذریعے سے ہوا؟ الا۔ تو قراءت کا جو اطلاق ہے یا قراءت والا جو حکم ہے وہ کتاب پر تو ہے، لیکن کتاب میں جو 2 صفحات ہیں یا 2 ورقے ہیں اس پر اس کا اطلاق نہیں ہو رہا، تو اس کو ہم مستثنیٰ کہیں گے، اور جس سے مستثنیٰ کیا گیا اس کو مستثنیٰ منہ کہیں گے۔ چوتھی مثال وہ دیکھیے، انقضى الصیف، گرمی گزر گئی، الا یومین، مگر 2 دن اس میں باقی ہیں، یعنی جو حساب و کتاب کے حوالے سے جو گرمی کے دن بتائے جا رہے ہیں، تو اکثر جو گرمی کا موسم ہے وہ تو گزر چکا، مگر 2 دن ابھی بھی باقی ہیں۔ آئیے بحث سے ہم مزید سمجھ لیتے ہیں۔ البحث، تأمل الاسماء، غور کرے تمام اسماء پر، التی، وہ اسماء جو ہیں بعد الا کے بعد ہیں، جیسا کہ یومین، صفحتین، ٹھیک ہے۔ فی الامثلۃ المتقدمہ، گزشتہ مثالوں میں، تجد، آپ پائیں گے، کل اسم منہا، ہر اسم ان میں سے، یخالف الاسم الذی، مخالفت کرتا ہے اس اسم کا، الذی قبلہا فی حکمہ، جو اس سے پہلے ہے، یعنی صفحتین کتاب کی مخالفت کر رہا ہے، یومین یہ جو اسم ہے ما قبل اسم یعنی صیف کی مخالفت کر رہا ہے، کس چیز میں؟ فی حکمہ، حکم میں، کہ جو حکم صیف پر ہے وہ یومین پر لاگو نہیں ہوا، یعنی یومین ابھی نہیں گزرے۔ تو اسی طرح تمام پر آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ ففی المثال الاولی، پہلی مثال کو دیکھیے، حکمنا، ہم نے حکم لگایا، علی الاصدقاء بالحضور، کہ بھائی تمام دوست حاضر ہوئے ہیں، اما علی، مگر علی جو ہے، وہو الاسم الذی بعد الا، وہ جو اسم ہے الا کے بعد، فلم یحضر، وہ حاضر نہیں ہوا، یعنی ان کو ہم نے حاضری میں سے نکال دیا۔ ولم یثبت له الحکم، اور حکم ان کے لیے ثابت نہیں ہوا، الذی ثبت، وہ جو ثابت ہوا ہے، لبقیت الاصدقاء، باقی دوستوں کے لیے، فہو مستثنی منہم، تو یہ جو علی ہے وہ مستثنی ہے، منہم ان میں سے، مستثنی ہے اس میں سے، ان اصدقاء میں سے، دوستوں میں سے، وہ مخالف فی الحکم لہم، اور ان کی یعنی مخالفت کر رہا ہے حکم میں، یعنی وہ حاضر ہیں یہ غائب ہے۔ تو دیکھو ضد ہے نا،
ایک بندہ بیٹھا ہے، ایک میں کہوں جلست طلاب تمام طلبہ بیٹھ گئے، الا زید مگر زید نہیں بیٹھا، تو بیٹھنے والے الگ ہیں، اس کی مخالفت کس نے کی؟ زید نے کی جو کہ کھڑا ہے، تو دونوں کہ اس میں فرق بھی ہے بیٹھنے اٹھنے میں۔ ومن اجل ذالک تو اسی لیے یسمى کہا جاتا ہے مستثنا، یعنی علی یہاں پر مستثنا ہے، صفحتین مستثنا ہے، یومین مستثنا ہے۔ کما یسمى جس طرح کہا جاتا ہے الاسم الذی قبل الا جو الا سے پہلے ایک اسم ہے، وہو لفظ الاصدقاء جو کہ پہلی مثال میں اصدقاء والا لفظ ہے، مستثنا منہ، اسی طرح الا سے پہلے مستثنا منہ ہوگا اور الا کے بعد مستثنا ہوگا۔ وہکذا یقال فی بقیۃ الامثلہ، اسی طرح تمام مثالوں کو ہم لیں گے۔ قاعدے کو سمجھ لیں، یسمى الاسم الذی یقع بعد الا مستثنا، وہ اسم جو بعد الا کے بعد واقع ہوگا اس کو مستثنا کہتے ہیں۔ ویسمى الاسم الذی یجیء قبلها، اور وہ اسم جو قبل الا واقع ہوتا ہے، ویشتمل فی المعنی، اور معنی میں مشتمل ہوتا ہے، یا وہی معنی جو ما بعد کا ہوتا ہے ما قبل کا، علی ما بعدها مستثنا من، اس کو مستثنا منہ کہتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ المستثنا بالا، وہ مستثنا جو الا کے ذریعے سے کیا جائے، اسم یذکر بعدها، وہ اسم ہے جو الا کے بعد واقع ہوگا لیکن مخالفا فی الحکم، وہ حکم میں مخالفت کرے گا لما قبلها ما قبل کے لیے، جس طرح کہ ہم نے مثالوں سے سمجھ لیا۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ احباب کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب یہ کریں کہ آپ ان کی 2-2 3-3 مثالیں ضرور لکھیں تاکہ یہ سبق راسخ ہو جائے۔ والسلام علیکم۔